السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام بہنوں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر ہمیں کچھ گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بہت سارے نقوش قرآن مجید میں ہم کو جگہ جگہ ملتے ہیں۔ یہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا شمار ان 5 جلیل القدر انبیاء میں کیا جو بڑے عظیمت والے قرار دیے، اور پھر یہ بھی اللہ کا بڑا کرم و احسان ہے کہ آپ کی زندگی کے یہ بہت سارے پہلو جو ہمارے لیے ایک سبق، ایک نصیحت، ایک یاد دہانی، راستے کے نقوش واضح کرنے والے، ان سارے پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محفوظ فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائے ابراہیم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن مجید میں ہم کو متوجہ کیا کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہت بڑا نمونہ ہے، ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں۔ تو یہ باتیں ہم کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں اس بات پر اتنی زیادہ اہمیت دی گئی اور اس کے پیچھے کیا سبق امت مسلمہ کو دینا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہ وہ اہم باتیں ہیں جس پر ہم کو اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اپنی گفتگو میں کہ جو عید کی جو معنویت ہے، اللہ تعالیٰ نے عید جیسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بہت سارے پہلوؤں کو اس سے وابستہ کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قربانی اور ایثار اور انٹرنیشنل لیول پہ تحریک اسلامی، ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن ہے وہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو اسلامی تحریک کے لیے کام کیا، آپ اور آپ کے اہل خاندان نے، یہ ایک مثال ہے کہ یہ صرف ایک ملک کے لیے نہیں، بہت سارے انبیاء کی سیرت ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی طرف، کسی ملک میں، کسی زمین کے کسی خطے میں ایک نبی کو مبعوث کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی انفرادیت ہم دیکھتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کی بعثت، آپ کی رسالت دراصل جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے تھی۔ تو آئیے ہم کچھ گوشوں کی طرف اس پہ نظر کرتے ہیں، اسی لیے کہ اس کی معنویت اتنی زیادہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف متوجہ کیا کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہر دور میں ابراہیمی کیریکٹر، ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کی وہ مثال، یہ ہمیشہ کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کے لیے بھی اس کی ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو ابراہیم علیہ السلام کا مشن ہے وہ امت مسلمہ کا مشن بھی وہی ہے۔ جس امامت کے منصب پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز فرمایا تھا، اسی امت محمدیہ کو اسی امامت پر پھر فائز فرمایا۔ تو ہم اس میں بہت ساری سملیرٹیز، بہت ساری یکسانیت، بہت سارے پہلوؤں میں ہمارے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہم پاتے ہیں۔ پھر یہ بھی بات بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان انسان کو ان کی سیرت کے نقوش کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو کیا یہ وجوہات تھیں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی انفرادیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا سلام علی ابراہیم، کہیں کہا کہ ہم نے امامت کے لیے تم کو منتخب کر لیا، کہیں کہا کہ یہ ابراہیم حنیف ہے، کہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کام اس قدر بڑا کام ہے کہ جس طرح ایک بڑی امت جس طرح کام کرتی ہے، اس طرح کا کام، اس طرح کا مشن ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا۔ تو قرآن مجید میں بہت سارے ایسے الفاظ جس پہ ایک مومن کو رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت، کتنا اظہار محبت ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہے۔ تو ہم پر بھی یہ چیز
اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم آپ کی سیرت کے ان گوشوں کو اجاگر کرتے ہوئے اس سے ہم اپنے لیے، اپنی راہوں کے لیے روشنی حاصل کریں، اس راہ ہدایت میں ہم اپنی زندگیوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں اس کو ہم تلاش کریں، اور ہم دیکھیں کہ اس زمین پر اللہ کے دین کی اقامت کا کام، لوگوں میں توحید کا پرچار کرنا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، یہ کتنا عظیم الشان مشن ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت سے کیا رہنمائی ہم کو ملتی ہے۔ قرآن مجید نے خوشی کے 2 مواقع ہمارے لیے تجویز کیے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کی پوری وابستگی، پوری یاد دہانی سیرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی عظیم الشان مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن عید الفطر کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا اظہار کیا، دونوں میں یکسانیت دیکھیے۔ قرآن مجید یاد دلاتا ہے کہ جو بات کہی گئی کہ اظہار روزوں کی تکمیل پر تم اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو، کہ الفاظ قرآن مجید کے یہ ہیں کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ یہ خوشی منانے کا فلسفہ قرآن مجید کا ہے کہ جو نعمت اللہ نے تم کو قرآن مجید کی شکل میں دی ہے اس کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو، جو ہدایت ہم نے دی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ قربانی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ دیکھیے، اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جو مسخر کیا ہم نے تمہارے لیے قربانی کے جانور، تم اس کو پیش کرو، تمہارے لیے ہم نے مسخر کیا، اللہ کی تکبیر، اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو جو ہدایت ہم نے تم کو دی ہے۔ یہ 2 خوشی کے مواقع پر اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے کہ یہ خوشی کا اظہار دراصل نعمت کا اعتراف، اللہ کی نعمت عظمیٰ کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ پھر قرآن مجید ہمارے سامنے جو تفصیلات ابراہیم علیہ السلام کی رکھتا ہے، وہ قرآن مجید میں تقریباً 25 صورتوں میں آپ کا ذکر کیا۔ 25 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ایک اندازے کے مطابق 73 ٹائمز آپ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ 73 مرتبہ اللہ نے آپ کا ذکر کیا، اور ذکر کیسے پیارے انداز میں کیا۔ کہیں کہا کہ وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو وہ ہے جنہوں نے اپنے وعدے کو اپنے وفا کر دکھایا، جو وعدہ انہوں نے رب سے کیا تھا، جو ذمہ داری ان پر عائد ہوئی تھی، انہوں نے اس کو پوری طرح سے ایثار و قربانی اور استقامت کے ساتھ اس کو ادا کر دکھایا۔ تو یہ جو چیزیں ہم کو سامنے آتی، اگر ہم دیکھتے ہیں سلسلہ وار ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے جو تو نمایاں جو نقش ملتا ہے ہم کو، سب سے پہلے ہم سورہ انعام کی طرف چلیں گے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے غور و فکر کی تعریف فرمائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے، ہم کو معلوم ہے، بہت اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس ماحول میں پیدا کیا، نبی بنانے کی ابھی بات نہیں ہوئی ہے، نبوت کی طرف ابھی کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن آپ کا بچپن، آپ کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں پر پوری طرح سے شرک اور بت پرستی چھائی ہوئی تھی۔ کوئی ایک فرد واحد بھی توحید کا علمبردار نہیں تھا، بلکہ توحید کا نام لینے والے بھی نہیں۔ آپ دیکھیے اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام پروان چڑھتے ہیں، لیکن غور و فکر کی دولت آپ کو عطا ہوئی ہے۔ آپ بار بار اپنے گھر میں بھی، اپنی فیملی میں اپنے باپ سے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو آپ لوگ جن کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ غور و فکر جو قرآن مجید چاہتا ہے کہ کوئی چیز اہل ایمان دیکھیں تو ان کی نظر میں یہ ہونی چاہیے یہ بات کہ وہ اس پر سوال اٹھائیں، وہ غور و فکر کریں۔ جب غور و فکر ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کا دروازہ کھول دیا۔ پھر قرآن مجید آگے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یہ کون سے بت ہیں جن کو آپ الہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو کیا دکھایا، ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان کی سلطنت اللہ نے ان کو دکھائی۔ تو جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کے راستے کھولتا ہے،
کائنات ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتاب بن گئی. کائنات آپ کے لیے توحید کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن گئی. اب دیکھیے کہ ایک انسان ہے، ہر انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کھلی کتاب کی طرح رکھی. لیکن کن کو توفیق ملتی ہے؟ یہ توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جو قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب العالمین کی طرف پلٹتے ہیں. جب انہوں نے اس پر سوال اٹھایا کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پوری کائنات کو ہدایت کا ایک ذریعہ بنا دیا اور وہ غور کر کے اس نتیجے پر پہنچے. اب دیکھیے سائنٹیفک علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ غور و فکر کریں، نتیجے پر پہنچیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے آپ، وہ غور و فکر کرتے ہیں. ہم کو معلوم ہے، ہم نے سیرت میں یہ پڑھا ابراہیم علیہ السلام کی کہ جو اہل ملک کا جو طریقہ تھا کہ بتوں کی پرستش بھی کرتے تھے، اور جو کائنات میں جو چیزیں ہیں، سورج، چاند، تارے، سب کی وہ پرستش کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل سے قرآن مجید یہ واقعہ رکھتا ہے. قرآن مجید واقعہ بیان اس لیے کرتا ہے کہ اہل ایمان غور و فکر کریں اور پھر اس کے ساتھ نتائج نکالنے کی کوشش کریں. یہ ہے غور و فکر کر کے چھوڑ دینا نہیں ہے، نتیجے پر پہنچنا، پھر دلائل پیش کرنا، لوگوں کے سامنے بات کرنا. دعوت کا ایک اسلوب ہمارے سامنے قرآن مجید نے رکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سوال اٹھائے، اللہ نے پھر اس کے بعد ان کو اس بات کی توفیق عطا فرما دی کہ وہ کائنات پہ غور و فکر کریں اور پھر ایک نتیجے پر آپ پہنچے کہ نہیں، ڈوبنے والے خدا نہیں ہو سکتے. یہ بڑی دلیل ہے. یہ آج جب کہ بہت تہذیبی جاہلیت ہے، بہت ساری عقائد ہیں، بہت ساری گمراہیاں ہیں، لوگ الحاد اور بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، اہل ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوے سے ہم سبق سیکھیں کہ کس طرح ہم لوگوں سے گفتگو کر، دلائل کیسے دیے جاتے ہیں، بات کیسے سامنے رکھی جاتی ہے، نتیجہ کیسے اخذ کیا جاتا ہے. تارے کو دیکھا، کہا کہ نہیں، جو ڈوبنے والا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. یہ نتیجہ نکل گیا. نتیجے نکالنے کا طریقہ قرآن مجید سکھا رہا ہے، اہل ایمان کی تربیت ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چاند اس سے بڑا ہے تو یہ ہو، لیکن پھر کہا لا احب العافلین کہ نہیں ہو سکتا، یہ خدا، ڈوبنے والے خدا نہیں ہو سکتے. پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا، وہاں بھی یہی نتیجہ نکالا کہ نہیں، جو کسی قانون کی پابندی کر رہے ہیں. اب دیکھیے اس سے آپ بہت سارے نظریات کی کاٹ کر سکتے ہیں. اہل ایمان ایک بڑی دولت کی امین ہے، اللہ کا پیغام ان کے پاس ہے، دنیا کو واضح کر کے بتانا ہے کہ جس پیغام کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں اس میں کیا صداقت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. دنیا صرف اس بات پر نہیں مانتی ہے کہ آپ صرف کچھ چیزوں کی طرف بلائیں، کچھ عبادات کی طرف بلائیں. لوگوں کو آج جن چیزوں کا سامنا ہے، جو تہذیبی جارحیت کا سامنا ہے، جس طرح سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، باطل نظریات کے جس طرح حملے ہو رہے ہیں، اس میں بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح سے مطالعہ کریں اور اس نتیجے پر پہنچیں. قرآن مجید نے ہمارے سامنے یہ چیز اسی لیے رکھی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرما دیا. کیسے علم عطا فرمایا؟ علم دیکھیے، علم کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو بھی ہم کو درست کرنے کی ضرورت ہے. علم انفارمیشن کو نہیں کہتے. بہت ساری چیزوں سے ادھر سے بھی انفارمیشن، ادھر سے بھی انفارمیشن. آج انفارمیشن بہت ہے لوگوں کے پاس، لیکن علم انفارمیشن نہیں. علم غور و فکر کرنا، نتائج تک پہنچنا، صحیح بات کو واضح کرنا، غلط بات کو دلائل کے ساتھ رد کرنا، یہ علم کا طریقہ ہے، علمی طریقہ ہے. انفارمیشن جمع کر لینا، میرے پاس بہت ساری معلومات ہیں، میں نے فلاں بھی حاصل کیا، میں نے فلاں بھی حاصل کیا، لیکن ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ رہے تو علم کی گہرائی ہمارے اندر نہیں پیدا ہو. تو امت کی بڑی ضرورت ہے کہ علم کی گہرائی اپنے اندر پیدا کریں. سیرت ابراہیم سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے آپ کہ اگر علم ہے انسان کے پاس تو علم کیا کرتا ہے؟ انسان کو چیزوں کی حقیقت سے واقف کرواتا. چیزوں کی حقیقت سے ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جن چیزوں کی پرستش قوم ابراہیم کر رہی تھی، جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علم کی بنیاد پر ان چیزوں کو جانچا، پرکھا، تو انہوں نے پایا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان سے کیا ڈرنا ہم کو. اس لیے آپ کے اندر ہمت، بے خوفی
اور پھر اس حقیقت پر آپ پہنچ گئے کہ ایک خدا واحد، ایک رب العالمین ہے جو سارے اختیارات رکھتا ہے، تو ڈرنا اسی سے ہے۔ تو یہ جب بے خوفی کی کیفیت پیدا ہو گئی تو پھر آگ کا سامنا بھی کیا، نمرود کے اقتدار کا سامنا بھی کیا، قوم کی طرف سے جو آزمائشیں ڈالی گئی ان کا بھی سامنا کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ پوری آزمائشوں میں ثابت قدم رہے۔ علم کے بغیر آزمائشوں میں ثابت قدم نہیں رہا جا سکتا، اس لیے کہ جب ہمارے سامنے چیزوں کی حقیقت نہیں ہوگی، ہم اس کی گہرائی تک نہیں جائیں گے۔ آج دیکھیے بڑی ضرورت ہے کہ آج جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے ہم مرعوب ہوئے جا رہے ہیں، جو چیز سامنے نظر آتی ہے مرعوب ہو جاتے ہیں، جو چیز سامنے آ جاتی ہے اس سے ہیبت کھا جاتے ہیں۔ کہیں طاقت کی ہیبت ہے، کہیں حکومت کی اقتدار کی ہیبت ہے، کہیں کچھ پریشانیاں ہیں، لیکن بے خوفی کی وہ کیفیت جو اہل حق کے اندر ہونی چاہیے وہ کیفیت نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ ہمارا علم اتنا گہرا نہیں ہے کہ ہم حقیقت کو جانچیں اور پرکھیں، تو ہم کو اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی۔ پھر دوسری اہم بات دیکھیے، علم ہی سے نکلتی ہے یہ بات بھی کہ آپ بادشاہ وقت سے ڈائلاگ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو لوگوں کو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا۔ اب ان کا جو مقابلہ ہے وہ ایک ایسے خر دماغ بادشاہ سے ہے، وہ کہتا ہے کہ تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ قید خانے سے کچھ لوگوں کو بلایا، کچھ کو چھوڑ دیا اور کچھ کو مار دیا، کہا دیکھو میں نے بھی کیا، یہ میرے اختیار میں ہے موت دینا، جس کو چاہوں چھوڑوں، جس کو چاہوں مار دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور تو جو ہے مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبوہت الذی کفر، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ وہ کیا ہوا؟ مبہوت ہو کر رہ گئے۔ یہ ڈائلاگ کی اہمیت کہ بات مختصر ہو لیکن بات دل کو لگتی ہوئی ہو، یہ دعوت کے اسلوب میں ہمارے لیے بڑی زبردست ضرورت ہے۔ جب علم اتنا گہرا ہوگا تبھی انسان کی زبان سے ویسی باتیں نکلیں۔ سیرت ابراہیم کا یہ بڑا اہم پہلو ہے جس کو ہم کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ باتوں کو محفوظ کر دیا کہ آگے آنے والے لوگ اس سے سبق حاصل کریں، روشنی حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں اور آگے کا راستہ وہ کلیئر کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ تو یہ رہنمائی قرآن مجید بڑی زبردست طریقے سے ہم کو دیتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیے کہ جب علم انسان کو ملتا ہے تو انسان ظاہری چیزوں سے مرعوب نہیں ہوتا۔ قرآن مجید ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے کہ کیا ہوا کہ جب قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ابراہیم اپنا قلب سلیم لے کر آیا۔ یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ دل کے تزکیے کے وہ مراحل جو اسلام ہم کو دیتا ہے، جب دل کو انسان پاک و صاف کرتا ہے تو وہ ایک اہم مرحلہ ہے جب انسان کا دل سلامتی والا دل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا ربہ بقلب سلیم، وہ اپنا قلب سلیم لے کر آیا۔ تو قلب سلیم کی کوشش کرنا، اپنے تزکیہ کرنا، یہ ہماری بڑی ضرورت ہے۔ آگے پھر انسان دعوت اور لوگوں کو کی طرف جو ہے اب خیر کی طرف بلانا، خیر کی گواہی دینا، خیر کے علم بردار بننا، وہ سب آگے کے راستے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ ہماری بیسک ضرورت ہے، اس کی طرف ہم کو توجہ کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیے آپ کے استقامت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ سیرت ابراہیم کا ایک بہت بڑا پہلو جہاں قربانی کا ہے وہیں استقامت کا بھی ہے، دونوں کو ہم گڑبڑ نہیں کرنا۔ استقامت ایک الگ چیز ہے۔ استقامت کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، جان جاتی ہے جائے، جب کہا ہوگا ان لوگوں نے، آپ تصور کیجئے 2 منٹ اپنے آنکھیں بند کر کے 2 سیکنڈ کے لیے کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا حکمرانوں کی طرف سے عراق کے کہ کہا کہ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہا کہ جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی، کہ پورے اپنے جو حامی ہیں انہوں نے ان کو للکارا کہ آ جاؤ میدان میں ابراہیم سے مقابلے کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ حرقوه، جلا ڈالو اس کو۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کا ثابت قدم رہنا کیا معمولی پہلو ہے سیرت کا؟
یہ بڑی عظیم الشان استقامت ہے. تھوڑی دیر کے لیے کوئی انسان اگر 2 سیکنڈ کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے اس منظر کو اپنے ذہن میں لائے تو ہم اعتراف کر سکتے ہیں کہ کتنی عظیم الشان شخصیت، کیسی استقامت. یہ استقامت راہ خدا میں مطلوب ہے، اور یہ استقامت ایسے ہی نہیں پیدا ہوتی. اللہ کی اطاعت کا جذبہ، اس کا عرفان، اس کی پہچان، جب انسان ان مرحلوں کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر استقامت پیدا کرتا ہے. آج ہمارے دعوے بہت ہیں امت مسلمہ کے، لیکن کمزور ہیں ہم کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمارے قدموں کی لرزش کو دور فرما، ہمارے اندر استقامت پیدا فرما دے. اور یہ استقامت ہی کا سبق ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے رکھتی ہے. تب وہ استقامت سے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. آگ کی صفت ہے جلا ڈالنا. دنیا میں یہ واحد واقعہ ہے جہاں پر آگ نے اپنا جو فطری کام تھا وہ نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا تھا، اس استقامت کے جواب میں رب العالمین کی رحمت ایسے جوش میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم پر سلامتی بن جا. یہ مشیت کی مداخلت، قدرت کی طرف سے اتنا بڑا، اتنی حمایت، اور ایک پوری دنیا کے جو مکر اور چال تھی ان کی، اس کو ناکام کرنا اور ابراہیم علیہ السلام کو صاف بچا کر نکال لے جانا. تو یہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ جب بھی انسان نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ بڑا واضح اور روشن پہلو ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے آپ کی قربانیوں کی ایک بڑی طویل فہرست ہے. آپ کا گھر چھوٹا، خاندان چھوٹا، جہاں اور منصب چھوٹا. آپ کے لیے بڑا منصب منتظر تھا. آپ ایک ایسے گھر کے بیٹے تھے کہ اس باپ کے بعد آپ کو وہ پوسٹ ملنا ہی تھی. ہم پڑھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں. لیکن آپ نے ان سب چیزوں کو قربان کیا، سب کو چھوڑا، یہاں تک کہ وطن کو بھی چھوڑا. اور پھر اس کے بعد آئیے آپ کہ توحید کے مرکز کے قیام میں ابراہیم علیہ السلام کا کردار، پوری فیملی کا کردار ہے. حکم ہوتا ہے کہ اپنی چھوٹے شیر دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو لے جا کر فلاں مقام پہ چھوڑ دو. جگہ دکھائی جاتی ہے، کچھ تفصیلات نہیں آتی. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے. کہتے ہیں پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو ایک ایسی جگہ پر لے جا کر بسایا جہاں پر وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر بسایا، جہاں پر کوئی چیز نہیں ہوتی، جہاں پر زندگی کے آثار نہیں ہیں. یہ سودا وہی انسان کر سکتا ہے جو رب کو سمجھتا ہے، اس کا شعوری طور پر اس کا یقین، اس کے ساتھ رابطہ، اس کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے. تو اس کو یقین ہے کہ میرا پروردگار جو حکم دے رہا ہے وہ اسے میں کر ڈالوں. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام لے جا کے چھوڑ دے. نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس خاندان پر ایسی رحمتیں اور ایسی برکتیں نازل فرمائی کہ آج جو توحید کا مرکز کعبۃ اللہ بنا ہے، اس کے پیچھے کس کی قربانی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کیریکٹر کو بھی محفوظ کر دیا. پھر ان کی سعی، ان کی دوڑ، جو پہاڑیوں کے درمیان انہوں نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے، ایک ایک منظر ایسا ہے. جب قرآن مجید کے یہ تمام مقامات کو آپ جمع کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ کیا سیرت، کیا کیریکٹر، کیا قربانیاں، کیا استقامت. دنیا اس کی مثال پھر نہیں، بلکہ انبیاء کی زندگیوں میں بھی یہ منفرد شخصیت نظر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے اتنے گوشوں کو محفوظ کر دیا. ہم بہت سارے انبیاء کے بہت سارے معاملات ہیں، قرآن مجید میں ہم جتنا پاتے ہیں ہم اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری طرح سے ہر پہلو کو نہایت واضح انداز میں ہمارے سامنے رکھا. پھر اس کے بعد دیکھیے آپ کہ اسماعیل علیہ السلام، کعبۃ اللہ کی وہ زمین آباد ہو جاتی ہے، زمزم نکلتا ہے. ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے، ہم صرف انہی چیزوں کو پر اپنا فوکس رکھیں گے جو ہمارے لیے بڑا سبق لیے ہوئے، ان سے ہم سرسری گزریں گے. آپ تمام وہ تفصیلات جاننے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو پھر ایک بڑی آزمائش میں ڈالا.
اس کی یاد ابھی ہم منا چکے ہیں. اس کے حوالے سے بہت سارے پہلو امت کے سامنے آئے ہیں. ہم نے قربانی کی ہے اسی جذبے کے ساتھ اور اسی شخصیت کے انہی پہلوؤں کو ہم نے سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کے اپنے جذبہ استقامت کو اور قربانی کو پروان چڑھانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. لیکن یہ ایک بڑا واقعہ تھا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے وَإِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. کہا کہ ہم نے ایک بڑی قربانی دے کر اس بچے کو بچا لیا. کیسے پیار بھرے الفاظ. یہ الفاظ اللہ رب العالمین کی یہ محبت، یہ دراصل وہ بتا رہی ہے کہ پروردگار اپنے اس بندے کو کتنا چاہتا ہوگا، کتنی محبت. اور ابراہیم علیہ السلام دونوں طرف سے معاملہ. ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی رب کا اشارہ ہوا اپنی ساری چیزیں قربان کرتے گئے. کوئی چیز بچا کر نہیں رکھی، نہ جان رکھی، نہ مال رکھا، نہ اولاد رکھی. کسی وقت بھی اس اللہ کے بندے نے اللہ کے حکم پر لبیک کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نظر نہیں آتا. یہ کیریکٹر تھا. جب پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ بھی جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا اس وقت بھی مشیت حرکت میں آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ انہوں نے تو اپنی طرف سے پوری قربان کر دینے کے مرحلے پر آپ گزر گئے تھے، لیکن اللہ کی مشیت پھر حرکت میں آتی ہے اور پھر اسماعیل بچا لیے جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام. تو یہ قربانیوں کی ایک بڑی طویل فہرست ہمارے سامنے کیا بتا رہی؟ اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کے احکامات کو ماننے میں دین کا جو بھی مطالبہ ہو اس مطالبے کو ہم پورا کریں. ہم اتنے کمزور واقع ہوئے ہیں کہ مال تو دور کی بات ہے، ہم اپنے وقت کی بھی قربانی دینے تیار نہیں ہوتے. اور مشن دیکھیے، ہمارا مشن وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا مشن. یہ مشن قربانی مانگتا ہے، یہ جان کی بھی قربانی مانگتا ہے، یہ مال کی قربانی بھی مانگتا ہے، یہ اپنی اوقات کی قربانی بھی مانگتا ہے، یہ علم اور غور و فکر اور تدبر بھی مانگتا ہے. ہم ان سب چیزوں سے اگر خالی ہو کر اقامت دین کا کام، ابراہیم علیہ السلام کے مشن کی ادائیگی کہ ہم صرف زبانی دعوے کریں گے تو ہمارا بدلہ اس طرح تھوڑی ملے گا. یہاں تو انسان کو تولا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ بندے نے اطاعت کے کس جذبے، ایثار و قربانی کی کس جذبے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے پھر اس کے بعد یہ اطاعت خداوندی میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک سوئی تھی کہ وہ پورے ایک سو ہو کر ہر طرف سے کٹ کر اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے عمل کرتے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حنیف کا خطاب دیا کہ ایک سو بندہ اللہ کی طرف جو بالکل ہر طرف سے کٹ کر ایک طرف ہو کر جیے گا، اس کے لیے حنیف کا خطاب. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خطاب بھی عطا فرمایا. پھر قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم تنہا اپنی ذات میں ایک امت، توحید کے مرکز کا قیام، دنیا کے مختلف ممالک میں دعوت کا کام، ایک امت کی تشکیل، حج کے لیے اعلان، کعبۃ اللہ کی تعمیر، یہ وہ بڑے بڑے کام تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو کام ایک امت کے کام تھے یہ، لیکن ابراہیم اکیلا ہی اتنے سارے کام ابراہیم علیہ السلام نے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں تعریف فرمائی کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت. پھر خاندان کی بات دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ایک مثالی خاندان ہے. آپ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے اطاعت گزار بندے. آپ اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے. جب ابراہیم علیہ السلام اپنا خواب بیان کرتے ہیں تو کیا نکلتا ہے زبان سے؟ یا ابت فعل ما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے میرے ابا جان اب کر ڈالیے. اسی لیے جو ہے شاعر نے کہا کہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہاں کریڈٹ جاتا ہے ہاجرہ علیہ السلام، ان کی گود میں پروان چڑھنے والا بچہ. آپ دیکھیے کہ شروع سے وہ خاتون قربانیاں دے رہے، چھوٹے سے بچے کو لے کر وہ وہاں پر بالکل غیر آباد زمین پر ہے. اللہ کو مقصود تھا وہاں پر کعبۃ اللہ کی آبادی، کعبۃ اللہ کی تعمیر، وہاں پر آباد اس کو زمین کے اس خطے کو آباد کروانا.
اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو چن لیا. کتنی خوش قسمت خاتون ہے. آج حج میں جاتے ہیں لوگ تو ہاجرہ علیہ السلام کی یادیں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں. اسی لیے پوری فیملی، ایک طرف اسماعیل علیہ السلام کی نشانیاں ہیں، صفا و مروہ کی سعی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وہ دوڑ اللہ کو اتنی محبوب ہو گئی. تو یہ پوری فیملی، اسی لیے ہم نماز میں دعائے ابراہیم پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہم؟ پروردگار جس طرح کی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ نازل فرمائی ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما. دعائے ابراہیم ہماری نماز کا آخری حصہ ہے. ہم اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. تو کتنی اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتوں سے معمور کیا. پھر اس کے بعد حج کا اعلان کروایا، کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے حج کا، لوگ دوڑے ہوئے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس قدر لوگ لبیک اللہم لبیک کہہ کر دوڑ پڑتے ہیں. اور اس وقت کیا تھا؟ آج تو آپ کے پاس بہت سارے ذرائع ہیں میڈیا کے. آپ تو غور کیجئے کہ کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ دوڑے آئیں گے، تم اعلان کر دو، حج کے لیے پکار لگا دو. ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر یہ نہیں سوچا کہ کیسے دنیا میں آواز پہنچ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس پیغام کو، اس ندا کو، اس پکار کو اتنا معروف بنا دیا کہ لوگ آج بھی لبیک کہتے ہوئے دیوانہ وار وہاں لب کے پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، نبی تلاوت ہوئی ان آیات کی. جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، جب وہ پورا اتر گیا تو کہا میں تمہیں امام بنانے والا. آزمائشوں میں اترنے کا انعام دنیا کی امامت. اب امامت اور آزمائش کا کتنا بڑا ریلیشن ہے. ہم وہ جو امت مسلمہ کو امامت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے، اس سے یہ بات نکل کر آ رہی ہے کہ اس امت کو بھی اسی پیمانے پر قربانیاں دینی ہے، اسی استقامت اور ایثار کا مظاہرہ کرنا ہے. تو وہ کام امت اپنے اس مشن کو پوری طرح سے انجام دے سکے گی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا قال ومن ذریتی، میرے پورے خاندان سے وعدہ ہے؟ کہا کہ نہیں. قال لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے اس بات پر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ظالم ہیں، جو اپنے رب کے فرما بردار نہیں ہے، جو اس راہ کے راہی نہیں ہے، ان لوگوں سے میرا کوئی وعدہ نہیں. الحمدللہ ہم امت مسلمہ کا حصہ، دعائے ابراہیم کا نتیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. آپ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس عظیم انسان کی تمنائیں کیا تھی. دعا کرتے ہیں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، دعا کرتے ہیں پروردگار حاذل بلد آمنا، اس شہر کو تو امن کا شہر بنا دے، یہاں کے رہنے والوں کو تو رزق عطا فرما. دیکھیے نبی ہیں، دعا کر رہے ہیں ملک کے لیے کہ یہاں کے رہنے والوں کو، یہاں کے باشندوں کو تو پھلوں کا رزق عطا فرما. اس سے کیا بات نکل کے آتی ہے کہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ جس ملک میں یہ رہتا ہے وہاں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی سوچے. صرف اللہ سے انہوں نے تو پورا کام کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی. مرکز توحید قائم ہو گیا، شرک کا پورا شرک ختم ہو گیا، اور ایک ایسا زمین پر ایک ایسا مرکز بن گیا جہاں پر سوائے توحید کے کچھ نہیں ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو اس گھر کو، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. امن کی تلاش، امن کا قیام ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہماری تمنا ہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے لیے ہم کو کوششیں بھی کرنی چاہیے. ہم کو اس ملک میں یہاں رہتے ہیں، ہم یہاں کی صورتحال کا ہم کو ادراک ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے، اس کا شعور ہونا چاہیے، اس کی بصیرت ہونی چاہیے. یہ کوششیں
اسی وقت ہم کر سکتے ہیں جب ہم علم میں ہوں۔ پہلا جو نقطہ میں نے رکھا تھا آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، علم، غور و فکر اور تدبر، اسی کے بعد ساری سیڑھیاں، سارے زینے چڑھ سکتے ہیں عمر۔ تو علم اور تفکر کے لیے، غور و فکر کے لیے قرآن مجید کتنی مرتبہ دعوت دیتا ہے۔ کہا کہ ہے کوئی تدبر کرنے والا، یہ تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن مجید میں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ کیسے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ غور و فکر اور تدبر، علم کا حاصل کرنا، یہ مومن کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہم اس ضرورت سے بالکل بھی لاپرواہی نہیں کر سکتے۔ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صاحب بصیرت، صاحب علم امت کے افراد بنے۔ ہماری خرابیوں کا علاج ہوگا، اس سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہمارے اندر سے خوف دور ہوگا اور ہم ہمت اور استقامت کے ساتھ ہم کھڑے ہونے والے بنیں گے۔ آج جو جدید تہذیب ہے، لبرلزم ہے اور بہت سارے نظریات ہیں، آزادی کی پکار مچی ہوئی ہے، لوگ انڈیویجولزم ہے، اس طرح کی چیزیں کہ لوگوں کو روشن خیالی، آگے بڑھنا ہے، نیا زمانہ ہے، نئے تقاضے ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ بہت ساری چیزوں کا ہم سودا کر رہے ہیں، اپنی قدروں سے دور جا رہے ہیں۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم جس طرح بھیڑ کا حصہ بن رہے ہیں، اس طرح سے ہم اگر بنیں گے تو کیا واقعی ہم اس ملک میں امت مسلمہ کی حیثیت سے اپنی نمایاں انفرادیت باقی رکھ پائیں گے، یا پھر ہم اس میں ایک مل کر کے ایک اس کا حصہ بن جائیں گے؟ یہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ جب تک ہمارے علم میں پختہ تر نہیں ہوں گے تو ہم کو یہ باتیں ہم کو سمجھنے میں دقت ہوگی۔ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایثار اور قربانی کے بغیر ہم مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ خواتین کے لیے نمونہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پوری زندگی ہمارے جو دین کا دائرہ ہے، دین کا سرکل، ہم نے کیا کیا؟ ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں؟ ہم نے دین کے سرکل کو الگ کیا اور پوری زندگی کے سرکل کو الگ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو دین کا سرکل ہے اس کو پوری اپنی زندگی کے سرکل پہ پھیلا دو، کوئی ایک گوشہ بھی نہ بچے۔ یہ ہم سے مطالبہ کیا گیا۔ یہ مطالبہ ہم اسی وقت پورا کر پائیں گے جب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ان تمام پہلوؤں کو ہم سامنے رکھ کر اپنی شخصیت کی تعمیر اور تشکیل کریں گے۔ ایک بہت عظیم الشان اولو العزم پیغمبر کی یہ سیرت کے نمایاں پہلو ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر صحیح طریقے سے فہم حاصل کریں، نہ صرف فہم حاصل کریں بلکہ وہ گہرا شعور اپنے اندر پیدا کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور ہم ہر موقع پر جب بھی ہم خوشی مناتے ہیں، جب بھی کوئی سیرت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا معاملہ ہو، ابھی 2 مہینے جائیں گے، ربیع الاول کا مہینہ آئے گا ایک نئی شان کے ساتھ، پھر ایک سیرت ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے گوشے آئیں گے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو مواقع عطا فرمائے ہیں اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور فائدہ ہم حقیقت میں اسی وقت اٹھا پائیں گے جب ہم اپنی ذات کی تعمیر اور تشکیل کے لیے قرآن مجید کو رہنما بنائیں گے۔ یہ رنگ ہم کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے، صبغت اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہم کو یہی کچھ سبق ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پہلوؤں پر غور و فکر کر کے صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔